السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو اچھے اخلاق کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، ترجمہ ہے اور بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم لوگوں میں مجھ سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور میرے سب سے قریب ہوگا۔ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے ایسا 2-3 مرتبہ کہا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہاں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے شخص خاصا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ عمدہ اخلاق سونے چاندی سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے اور چاندی کی کان کی طرح ہیں۔ ان میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، اگر وہ دین میں سمجھ پیدا کر لیں۔ روحوں کے الگ الگ جھنڈ ہیں، لہٰذا جن روحوں میں عالم ارواح میں آپس میں شناسائی ہوتی ہے وہ دنیا میں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، اور جن کی شناسائی نہیں ہوتی وہ ان سے الگ رہتی ہیں۔ اچھا اخلاق پیدا کرنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنا ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق قرآن تھا اور آپ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کو دیتے، جو آپ پر ظلم کرتا آپ اس کو معاف کر دیتے، جو آپ سے رشتہ منقطع کرتا آپ اس سے رشتہ جوڑتے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ لہٰذا سارے احوال میں ہم آپ کی اتباع کریں گے، سوائے ان احوال کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کیا ہے، مثلاً نبوت، وحی اور 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کی حرمت، زکوٰۃ کا مال کھانے کی حرمت اور آپ کا وارث نہ ہونا وغیرہ یہ چیزیں معلوم۔ اس باب میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصلتوں پر اخلاق کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر مسلمان اس کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، جو اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گو اور بد زبان نہ تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔